قبلہ شاہ جی یہ فرمائیے گا کہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا یہ بھی تو اہل ایمان کے اوصاف میں سے ہے، اور ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ عوام تو عوام باشرح نظر آنے والے لوگ بھی دو رنگی نظر آتے ہیں کہ بھائی ظاہر کچھ اور ہے، یعنی کہ اسٹیج پر کچھ اور ہیں یا عوام میں کچھ اور ہیں اور پیچھے کے معاملات ان کے کچھ اور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت کیا اس بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ ظاہر باطن دونوں ایک ہوں، یعنی دونوں اچھے ہوں، اوصاف مومن چونکہ بیان ہو رہے ہیں؟ صاحب جی اس کے بارے میں آج گزار ہوں۔ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں تین قسم کی اقوام تھی۔ ایک تھے جملہ اہل اسلام، پکے مومن، جہاں دوسری کسی نقص کا یا عیب کا تصور ہی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک قوم ایسی تھی کہ جو پکے کافر، یہود، نصارہ اور اس طرح کی دیگر اقوام، اب ان کے اندر خوبی کوئی نہیں۔ درمیان میں ایک قوم ایسی تھی جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن باطن ان کا کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، انہیں منافق کہا جاتا تھا۔ اگرچہ ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں نفاق حقیقی وہ تو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محدود تھا، وہ ختم ہوا، اب یا کفر ہے یا اسلام، لیکن اس کے باوجود وہ جو نفاق کے اوصاف تھے، علامات تھیں، وہ آج بھی باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت نفاق کی علامات بیان کی تھیں تو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامات بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے صریح لفظوں کے ساتھ اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی ظاہری گناہ اور باطنی گناہ چھوڑنے کا مطلب ایک علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ جس طرح ظاہر میں لوگوں کے ڈر سے تم گناہ سے بچتے ہو کہ عزت خراب ہوگی، ایسے ہی جب خلوت میں جاؤ، تنہائی میں جاؤ تو اس وقت بھی گناہ کرنے سے باز رہو۔ اور یہ اگر ایسا ہو جائے یعنی ظاہراً بھی بندہ پاک رہے اور باطناً بھی پاک رہے، اب اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے ظاہراً پاک رہنا اور باطناً پاک رہنا، یعنی جیسے انسان کا ظاہر ستھرا ہے ایسے ہی اس کا باطن بھی ستھرا ہو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جیسے لوگوں کے سامنے ستھرا بنتا ہے ایسے ہی خلوت میں بھی ستھرا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر تو ایمان کامل کا جو وصف ہے وہ بندے کے بارے میں پیش کرتی ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ جس طرح فرمایا نا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ظاہراً ہونے والے گناہوں سے بھی باز رہے گا، باطنی گناہوں سے بھی پاک رہے گا۔ باطنی گناہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور فلاں فلاں، یہ اندر کے گناہ، بس سامنے ملے تو بڑے اچھے چہرے کے ساتھ، لیکن باطناً اندر کیا چھپایا ہوا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یا منہ پر کسی کے ساتھ بات کیا تو اچھائی کے ساتھ، جیسے ہی الگ ہوئے تو غیبت شروع ہو گئی۔ تو یہ ظاہری باطنی کا جتنا معاملہ ہے جب یہ برابر ہو جائے تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی کامل نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کے وجود کی برکت اس کے اطراف میں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ ظاہراً ان کی عزت ضرور ہوتی، یعنی سامنے آئے تو عزت دار بھی بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیا، سہارا بھی لیا، اور اس کے بعد جس وقت نیچے ہوئے ہیں تو پھر عادات، اطوار، بولنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ، یہ سب کچھ تبدیل ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی عزت بھی ظاہر پر مبنی رکھتا ہے، باطنی طور پر لوگ پھر ان کی عزت بھی نہیں کرتے۔ اور یہ نرا اس شعبے کے ساتھ سٹیج پر آنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ ہر محکمے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خاندانوں کے خاندان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، سامنے ملتے ہیں جو اچھے سلیقے سے، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کو جو مومن پسند ہے وہ ایسا ہی ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، جس کی جلوت بھی پاک ہو، اس کی خلوت بھی پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کے وجود کی برکتیں پھر اس کی نسلوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ کہا گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ اب آپ دیکھیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے نسلوں تک۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عالم کی برائی کرے تو اس کی کم از کم سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی 3 نسلوں کو اس علم سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اس کو قرآن عزیز کی دولت مل جائے، یہ عالم ہو جائے، یہ فاضل ہو جائے، لیکن وہ بچہ کچھ دیر چلتا ہے اس کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔ اب مختلف بہانے، پڑھتا نہیں ہے، حافظہ نہیں ہے، اساتذہ توجہ نہیں دیتے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ غور کریں، شاید ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ آپ نے کسی حافظ قرآن کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ کہا ہو، کسی عالم کے بارے میں آپ نے نازیبہ سوچ رکھی ہو،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کے کام کا خمیازہ آپ کی نسل پر اتارا ہے، اس کا نتیجہ آپ کی نسل پر نکلا کہ آج آپ اس کے بارے میں اچھائی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ اچھائی اس میں ظاہر نہیں ہو رہی۔ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھائی کرے اس کا اثر بھی اس کی نسلوں تک جاتا ہے، اگر برائی کرے ظاہراً کرے تب بھی، چھپا کر کرے تب بھی اس کا اثر جو ہے وہ اس کی نسلوں تک جاتا ہے۔ ظاہر باطن کا پاک ہونا یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔